یوم الدین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان انہ عدو الانسان بسم اللہ الرحمن الرحیم نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ جیسا کہ اب آپ جانتے ہیں کہ آج بعد نماز تراویح اشرف بھائی نے بھی اعلان کیا ہے، فضیلت الشیخ حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی حافظہ اللہ تعالی چند ہی منٹ میں ہمارے درمیان موجود ہوں گے، تو ان کے حکم پر چند گزارشات کا موقع دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہوں سننے سنانے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیام اللیل جو آپ کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے، یہ عبادت معمولی نہیں ہے۔ صحابی رسول ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی کا مقام جانتے ہیں کیا ہے؟ ہم قبر میں جائیں گے، پاس ہو جائیں گے، بولے انشاءاللہ۔ 50,000 سال کا دن ہے قیامت کا، انشاءاللہ اس میں بھی کامیابی حاصل کریں گے، انشاءاللہ جنت میں بھی چلے جائیں گے۔ جنت میں جانے کے بعد کتنے سال ہم وہاں پر گزاریں گے ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ اے لوگو، آج میں تمہیں وہ چیز دینے لگا ہوں جس کا جنت کی نعمتیں مل کر بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہم کہیں گے یا اللہ وہ ایسی کون سی خاص چیز ہے جس کی جنت کی نعمتیں بھی مقابلہ نہیں کر سکتی؟ اللہ اس دن فرمائے گا کہ آج میں یہ اعلان کرنے لگا ہوں کہ میں تم سے راضی ہوں، تم مجھ سے راضی ہو، میں تم سے راضی ہو گیا۔ اور جانتے ہیں صحابی کا مقام کیا ہے؟ اتنے مراحل پاس کرنے سے قبل اس دنیا کے اندر ہی کہہ دیا رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ۔ یہ ہے صحابی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے ربیعہ، مانگو جو مانگو گے قبول ہوگا، عطا کیا جائے گا، اللہ عطا کرے گا، میں سفارش کروں گا، لہذا سوال کرو۔ سیکٹر 5B والوں، سرجانی ٹاؤن والوں، مسجد اقصی والوں، سوچو ہمارے دل میں کیا کیا آتی کہ عطا کرنے والا رب العالمین ہے، سفارش کرنے والا رحمت للعالمین ہے، اور ربیعہ کے بھی مقام پہ قربان جائیں۔ کہتے اللہ کے رسول مجھے تو آپ کی رفاقت چاہیے جنت میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیعہ اگر تجھے جنت میں میری رفاقت چاہیے تو پھر آئینی، میری مدد کر۔ کس طریقے سے؟ کہ کثر سجود، سجدے کثرت سے کیا کر، نوافل کثرت سے پڑھا کر۔ اگر تجھے جنت میں میری رفاقت چاہیے تو پھر نوافل پڑھ، سجدے کثرت سے کر، تجھے میری رفاقت جنت میں مل جائے گی۔ تو یہ نوافل، یہ تراویح، یہ تہجد، یہ قیام اللیل، یہ لیلۃ القدر کا قیام، یہ رمضان، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے کہ صالحین کا یہ کردار اور یہ عمل ملتا ہے کہ گزر جاتا ہے تو 6 مہینے تک قبولیت کی دعا، اور جب قریب ہوتا ہے تو 6 مہینے تک یہ دعا کرتے یا اللہ ہمیں عطا کر دے، یا اللہ ہمیں عطا کر دے، محروم نہ کرنا۔ یہ رمضان، یہ گھڑی بہت قیمتی ہے، اور قربان جائیں یہ تو صرف مردوں کا واقعہ ہے کہ جنت پہ رفاقت ملے گی۔ ربیعہ نے کہا تھا، ربیعہ نے یہ سوال کیا تھا، ربیعہ کو یہ عمل بتا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور فرمانے لگے، آپ نے دیکھا کہ مسجد میں ایک رسی بندھی ہوئی ہے، اور آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ رسی کس کی ہے؟ پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ غیب کا علم نہیں جانتے تھے۔ یہ رسی کس کی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یہ رسی زینب کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔
دوسرا سوال کیوں ہے؟ پوچھنا دلیل ہے کہ آپ غیب نہیں جانتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، زینب رات کو قیام کرتی ہیں اور جب نیند کے جھونکے آتے ہیں، جب نیند کے جھٹکے لگتے ہیں، جب نیند میں شرابور ہو جاتی ہیں تو اپنے آپ کو اس رسی سے باندھ لیتی ہیں تاکہ مجھے نیند نہ آئے یا پھر قیام میں خلل نہ آئے، میں قیام کرتی رہوں۔ بتانا یہ چاہتا ہوں، صحابہ ہو یا صحابیہ ہو، اس نفلی عبادت کی اہمیت وہ اس طریقے سے جانتی تھی کہ عمل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رسی کو کھول دو، کیونکہ تم کیا اللہ کو تھکانا چاہتے ہو؟ حالانکہ اللہ کو کبھی تھکن نہیں ہوتی، اور پھر عمل اتنا کیا کرو جتنی استطاعت ہے۔ وہ 3 صحابہ کرام آئے تھے نا اللہ کے رسول کی خدمت میں، پوچھنے لگے آپ کا قیام کیسا ہے، آپ کا رمضان کیسا ہے، آپ کا صیام کیسا ہے، آپ کے معاملات کیسے ہیں؟ واپسی جانے لگے۔ اب وہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کبھی بھی افطاری نہیں کریں گے، ایک کہتا ہے کبھی بھی قیام نہیں چھوڑوں گا۔ نیت اچھی ہے لیکن عمل سنت کے مطابق نہیں ہے، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ میں روزہ رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، قیام کرتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، میری بیویاں بھی ہیں، میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، لہٰذا تمہیں میری سنت سے اعراض نہیں کرنا چاہیے، جو میری سنت سے اعراض کرے گا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔ تو عمل چاہے نوافل کا ہو، سنت کا ہو، سنت مؤکدہ ہو یا فرض ہو، قبولیت کا درجہ جب پاتا ہے جب وہ سنت رسول کے مطابق ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار فرائض اور فضائل بیان کیے ہیں، فضیلتیں بیان کی ہیں، اور اس قیام کا جو بنیادی نقطہ نظر ہے وہ 2 ہیں۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ایمان شرط ہے، احتساب شرط ہے، اس کے بعد یہ رمضان اور یہ قیام بہت بڑی چیز ہے، آپ جانتے نہیں ہیں اس بارے میں، اور اندازہ ہم میں سے کسی کو بھی نہیں ہے۔ اور جس عبادت کا تعلق قرآن سے ہو جائے نا، وہ بہت گہری اور بہت بڑی، بہت وسیع ہو جاتی ہے فضیلت کے اعتبار سے۔ آپ دیکھیں نا ماشاءاللہ سفید داڑھی والے بھی ہیں، قرہ حضرات بھی کھڑے ہیں، اہل علم بھی ہیں، لیکن مصلی پہ کھڑے ہونے والی کی عمر میرے خیال سے 10 یا 11 سال ہوگی۔ قرآن ہمیشہ ہر بندے کو آگے رکھتا ہے جو اس سے اپنے آپ کو رشتہ جوڑ لے، اپنے تعلق کو مضبوط کر لے، قرآن اس کو ہمیشہ آگے رکھتا ہے، دنیا میں ہو، قبر میں ہو، حشر میں ہو، قرآن سے گہرا تعلق ہے۔ لیکن یہ رمضان اور قرآن کا بنیادی نقطہ نظر بھی ایک ہے، پیغام بھی ایک ہے، لعلکم تتقون۔ قرآن کے بارے میں حکم آیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان اور قرآن دیا کس لیے؟ تقوی اختیار کرو۔ قرآن جب نازل ہوا پہلی آیت آئی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ رمضان دیا تو تقوی کے لیے، قرآن دیا تو تقوی کے لیے، ھدی للمتقین، یہ تقوی کے لیے اور اہل تقوی کے لیے بہترین اور مفید چیز ہے۔ ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ اور میرے استاد فضیلت الشیخ مولانا عبد الوکیل ناصر صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، کہتے ہیں میں آپ لوگوں کو چیلنج دیتا ہوں اس قرآن کی فضیلت کے اعتبار سے، اس قرآن کی فضیلت کے اعتبار سے الف با تا جیم جتنے بھی حروف مستعلیہ ہیں تمام حروفوں کو آپ گننا شروع کریں، رات کو آج بیٹھے یا جفت رات کو بیٹھے گننا شروع کریں۔ مثلا ایک مثال کے طور پہ آپ گننا شروع کریں
یقین جانیے اس بات کا چیلنج اور حقیقت بات بھی یہی ہے، آپ شمار نہیں کر سکتے، اور بالفرض اگر کر بھی لیا، شمار کر بھی لیا، کل آپ کی گنتی کچھ اور ہوگی، آپ کی گنتی کچھ اور ہوگی، اور آپ کی گنتی کچھ اور ہوگی۔ یہ تو حرفوں کی بات ہے۔ قرآن کی فضیلت اور اہمیت جاننے والوں نے آج تک آیتوں کا مقابلہ کرتے رہتے ہیں۔ آیتوں کے مسئلے کے اوپر اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے 6665 ہے، کوئی کہتا ہے نہیں 35 ہے، کوئی کہتا ہے نہیں 25 ہے۔ تو یہ قرآن کی فضیلت اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہے اس بات سے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ رمضان، قرآن، ایمان، احتساب، یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ تو آپ رات کو گننا شروع کریں۔ پھر ایک بات وہی کہ چیلنج ہے، آپ شمار نہیں کر سکتے کہ الف کتنے ہیں، با کتنے ہیں، جیم کتنے ہیں، اور تا کتنے ہیں، اور اگر گن بھی لیا تو آپ کی گنتیوں میں بھی اختلاف ہے۔ بڑی خوشی ہو رہی تھی اس بچے کو دیکھ کے، ماشاءاللہ کہ عمر میں، علم میں، عمل میں، سب میں کم، لیکن قرآن کا علم تھا، حافظ القرآن تھا، اس لیے اللہ نے مسلح تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقیوں سے شاد آباد کرے۔ میں یہیں پر اکتفا کروں گا، کیونکہ ہمارے مہمان خصوصی فضیلت شیخ مولانا علامہ ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔